أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المتکبر پہ بات کریں گے۔ المتکبر کا معنی ہے بہت بڑائی والا۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنی ذات، صفات، افعال اور اپنی سلطنت میں سب سے بڑا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ باقی تمام مخلوق اس سے چھوٹی ہے، حقیر ہے۔ وہ مخلوق کی تمام صفات سے برتر ہے، اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بھی بہت بڑا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ بندے بہت گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ان کو برداشت کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور حدیث شریف میں بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اور بہت سی صفات کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا، یعنی قیامت کے دن جب سارے آسمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور فرمائے گا انا الجبار، میں ہوں جبار، انا المتکبر، میں ہوں متکبر، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، انا المتعالی، میں ہوں غالب، بلند۔ حقیقت یہ ہے کہ سب بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ سورۃ الجاثیہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جنت عدن میں جب بندے اپنے رب کو دیکھیں گے تو اس وقت سوائے عظمت کے پردے کے کوئی چیز اس کے چہرے پر نہ ہوگی، یعنی یہ بڑائی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ بڑائی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ابلیس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا تو اس وقت اس کو صاف فرما دیا، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، فرمایا یہاں سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہ مانے اور اپنی مرضی کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بڑائی کا اظہار اپنے رکوع اور سجدوں میں کیا کرتے تھے، اور یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، تمام پاکی اللہ کے لیے ہے جو طاقت اور سلطنت والا ہے، جو کبریائی اور عظمت والا ہے، یعنی انتہائی بندگی کے مقام پر رکوع اور سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس بڑائی کا اقرار کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو محسوس کریں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمتر ہونے کی نفی فرماتا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کرنا چاہیں تو اس کی کائنات میں غور و فکر کریں۔ اس نے جو کچھ بنایا ہے، خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اس کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔
ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کا مقابلہ انسان کر سکے، کوئی انسانی دماغ کر سکے، خاص ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی، اکٹھے ہو کر بھی اس کی تخلیق کی طرح کوئی چیز تخلیق کرنا چاہیں تو وہ ان کے بس میں نہیں۔ یہیں سے انسان کا کمتر ہونا اور رب کا بڑا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کے لیے اس صفت کو پسند نہیں کیا، یعنی کبریائی، بڑائی اور عظمت کی صفت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، اور بندوں میں سے جو بھی بڑا بننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے مطابق کوئی شخص ایسا جنت میں جا بھی نہ سکے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی جو اپنے اندر کسی بھی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس نام کے واسطے سے دعا کریں اور اس کی بڑائی کو تسلیم کریں، اور اپنی ہر ضرورت اور اپنی ہر حاجت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکتے رہنا چاہیے، اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اپنی حاجتیں اسی کے سامنے رکھنی چاہیے، اور اپنی زبان سے بھی اس کی بڑائی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس نے عرض کیا کہ یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان کلمات میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو سکھایا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا ہی ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی صرف اللہ اکبر نہیں بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، تاکید کے لیے کہ اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا۔ اور اگر انسان ان کلمات کو ادا کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو محسوس بھی کرے۔ جب انسان اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ سب بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے تو وہ تکبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، اے اللہ میں شیطان مردود کے ہمز، نفخ اور نفخ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نفخ سے مراد شعر ہے اور نفخ سے مراد تکبر ہے اور ہمز سے مراد موت ہے، یعنی انسان اپنی نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی شیطان کے تکبر ڈالنے سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، کیونکہ شیطان نے خود تکبر کیا اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور ہو جائے۔ انسان کو اس بات سے بھی بچنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں میں خود بڑا بنے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ چاہیں کہ ہم اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ فرمایا انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں۔ یعنی یہ انسان کے لیے کس قدر دھوکے کی بات ہے، اپنے نفس کو فریب دینے کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی مقام نہ ہو، کوئی بھی مرتبہ نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اس
اس سوچ کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے اس پر ناراض ہوتا ہو۔ چونکہ ساری بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیبا ہے، اس لیے بندوں کو ہر قیمت پر، ہر صورت میں تکبر سے بچنا چاہیے۔ جب ایک بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متکبر ہونے پر یقین رکھتا ہے تو پھر وہ تکبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تکبر دراصل ہے کیا جو بندوں کے حق میں ناپسندیدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ الکبر بطر الحق و غمط الناس، تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنا اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے، اور ذرا برابر بھی تکبر انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر مروہ کے مقام پر آپس میں انہوں نے ملاقات کی، تو عبداللہ بن عمر کے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر بیٹھ کر رونے لگے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی مجھ سے عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ آدمی جو کمزور ہو اور اسے دبایا جاتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے۔ اور کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کون ہوں گے جہنم کے لوگ؟ فرمایا ہر وہ بدخلق آدمی، بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور ہو، متکبر ہو، یعنی اس کی عادتیں بھی بری ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی برا ہو، اس کے دل میں لوگوں کے خلاف نفرت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو۔ یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ عتل اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت سخت طبیعت کا ہو، کہ دوسرے لوگ اس سے بات نہ کر پائیں، اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ڈریں۔ اور پھر جواز جو بہت کنجوس ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کرتا ہو، اور جعزری تکبر کرنے والا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا۔ تو یہ صفات اور یہ بد اخلاقی جو ہے انسان کو جنت سے محروم کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی 3 چیزیں اس کے اوپر نہ ہوں۔ نمبر 1 قرض، یعنی اس کو کسی کا کچھ دینا نہ ہو۔ نمبر 2 تکبر نہ ہو اس کے اندر، اور نمبر 3 اس نے مال غنیمت میں کبھی خیانت نہ کی ہو۔ متکبر ہونا کسی کے لیے بھی زیبا نہیں، لیکن خاص طور پر اگر کوئی شخص محتاج ہو، فقیر ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی سٹیٹس نہ ہو، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو اس کے لیے اور بھی زیادہ برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف وہ دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا حکمران، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر، یعنی کچھ ہے نہیں لیکن اس کے باوجود اس کی اکڑ کہیں نہیں جاتی۔ اسی طرح ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا لاستطعت، مجھ میں استطاعت نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کر سکو گے، یعنی اگر تم میری بات کو مان نہیں رہے اور اس کو قبول نہیں کر رہے تو پھر تم کر بھی نہیں سکو گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص کو تکبر نے ایسا کرنے سے روکا تھا، اور تکبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے تو ہم دل و جان سے اسے ایکسیپٹ کرنے والے ہوں، اس کو ماننے والے ہوں، اور اس کو خوشی سے لینے والے ہوں، کیونکہ بعض اوقات انسان انا کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات اسے عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے،
بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف سمجھتا ہے یا اپنی خواہشات کے اگینسٹ اس کو سمجھتا ہے، اور اس طرح وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی عام طور پر تکبر صرف فخر اور غرور کے معنی میں لیا جاتا ہے، یا جس کا انسان ظاہری طور پر اظہار کرتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہت ہمبل اور بہت عاجز بھی محسوس کروائے، لیکن جب اس کے سامنے حق بات کی جائے تو اس کو وہ قبول نہ کرے، اس معاملے میں سخت ہو جائے، تو یہ دراصل اس کے تکبر کی علامت ہے۔ تکبر کس طرح دور ہو؟ تکبر صرف اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب انسان اپنی اصل پر غور کرے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام کیا ہے، مرنے کے بعد اس کے جسم کا حال کیا ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، یعنی جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ حشر کے میدان میں چیونٹیوں جیسے ہوں گے، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہی ہوں گی، یعنی چہرہ چیونٹی کی طرح نہیں ہوگا، انسان اپنی اصل شکل پر ہی ہوگا۔ ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہے، اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی، یعنی معمولی آگ نہیں، بہت بڑی آگ چھا جائے گی، اور وہ طینۃ الخبال کا پانی پئیں گے، اور طینۃ الخبال ہے جہنم والوں کی پیپ، یعنی باقی جہنم والے جلنے سے ان کے جسم پر جو زخم ہو جائیں گے، ان زخموں میں جو پیپ ہوگی وہ پیپ بہہ بہہ کر جہاں اکٹھی ہوگی، تو ان متکبرین کو جب پیاس لگے گی تو وہاں سے پینے کو کہا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص اس انجام کو یاد رکھے تو وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھے کہ تکبر کرنے سے انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، جس نے اللہ کی رضا چاہی، امام کی اطاعت کی، عمدہ مال خرچ کیا، اپنے شریک کار لوگوں سے نرمی برتی، فساد سے بچتا رہا، تو بلا شبہ ایسے مجاہد کا سونا اور جاگنا سبھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں ان کے سامنے اللہ ہی کی رضا ہو، اور جس لیڈر کے ساتھ وہ نکلے اس کی بات بھی مانے، اور اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کریں تو بہترین حصہ خرچ کریں، اور جو اس کے آس پاس اور لوگ ہوں، اس کے ساتھی ہوں، شریک کار ہوں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور فتنے فساد سے بچیں۔ تو ایسا شخص جب اللہ کی راہ میں نکلتا اور جب تک واپس آتا ہے، اس کا سونا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، ہر چیز اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص فخر، دکھلاوے اور شہرت کی غرض سے نکلے، امام کی نافرمانی کرے، زمین میں فساد کرے، تو بلا شبہ ایسا آدمی برابری کے ساتھ بھی نہیں پلٹتا، یعنی گناہ سے بچ کے آنا اس کا مشکل ہے، اور اس کے لیے اجر میں سے کچھ بھی نہیں، یعنی خواہ وہ اس راستے میں تھکے اور تکلیفیں اٹھائے اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے، لیکن جب وہ پلٹے گا تو خالی ہاتھ ہوگا، کیونکہ اس نے وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہے۔ اس کے اندر وہ اخلاق نہیں، وہ طور طریقے نہیں، وہ مینرز نہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہیں اور جو بندوں کے لیے بھی خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ تکبر اس لیے بھی برا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسا شخص جو ہر وقت خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اس کے آس پاس کے لوگ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگ اس سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے زندگی دوبھر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اپنے دل کی بڑائی کو ختم کرے اور ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے مانے۔ یہ بھی یاد رہے کہ تکبر کفر کا ایک رکن ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 غضب یعنی غصہ، اور غصہ بھی بنیادی طور پر تکبر ہی کی وجہ سے آتا ہے، اور نمبر 4 شہوت۔ اور جب کسی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں دیتا، اور اس طرح وہ مسلسل اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ پھر جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تکبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک بطر الحق، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے آگے بڑائی ظاہر کرنا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ آ جانا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا حکم ہے، اور دوسری طرف میری مرضی، میرے دل کی بات. اور دوسری طرف غمت الناس، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کو اپنے سے کم سمجھنا. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا، ان میں خاص طور پر فرعون، قارون اور حامان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بلا شبہ یقیناً ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے. یعنی ان لوگوں کو حق قبول کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ان کی بڑائی کے احساس نے. اور فرمایا اور وہ بچ نکلنے والے نہ تھے، یعنی ان میں سے ایک ایک کا انجام سب کے سامنے ہے کہ پھر وہ کس نتیجے کو پہنچے. اسی طرح تکبر کرنے والوں میں سب سے پہلے ابلیس کا نام آتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار بھی تھا. لیکن اس کی ساری عبادت اور اس کا سارا علم اور سب کچھ، اس کی عزت، ہر چیز پامال ہو گئی، ضائع ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات نہیں مانی. تو یاد رکھیے کہ تکبر بطر الحق ہے. حق سامنے آ جائے، حق سمجھ میں آ جائے اور پھر انسان اسے قبول نہ کرے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہے. پھر اسی طرح صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے سامنے ہی نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی بھی رسول کی بات کے سامنے اپنی بات کو فوقیت دینا اور اپنی مرضی کو بڑا جاننا، یہ بھی تکبر میں ہے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے پیچھے ہم کئی رسول لائے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ساتھ ہم نے اس کی تائید کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پھر ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تمہاری مرضی نہیں تھی اسے ماننے کی، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا. تو گویا تکبر کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لینا، اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی پر مقدم کرنا، آگے رکھنا، اوپر رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا. فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کر دیا. اور یہ انتہائی ظالمانہ حرکت ہے کہ انسان کسی حق پیش کرنے والے کی جان کے درپے ہو جائے اور اس کی بات کو نیچا دکھائے. تکبر کا دوسرا حصہ غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے بندوں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار کریں، فخر اور غرور کا معاملہ کریں. اور جب کبھی کسی نے ایسا کیا تو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا انجام اس کو دکھا دیا. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا اور اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھائی. اور ان کے لیے ایک مثال بیان کرو، 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی. دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا. تو اس نے اپنے ساتھی سے جب وہ باتیں کر رہا تھا کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور نفری میں بھی زیادہ ہوں، زیادہ باعزت ہوں، یعنی انا اکثر منک مالا واعز نفرا. 2 چیزوں میں اس نے تکبر کیا، ایک مال کے اعتبار سے اور ایک لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے کہ میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے
اور جن لوگوں کے ساتھ میرا میل جول ہے وہ زیادہ باعزت لوگ ہیں، سٹیٹس والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی، اور ایک دن اچانک اس کے باغ پر آفت آ پڑی اور سب کچھ اس کا جل کر رہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر کسی بھی صورت میں پسند نہیں۔ عام طور پر تکبر کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ نمبر 1، گفتگو میں، باتوں میں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور میری مجلس سے دور، یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، لیکن یہ متفحقون کون ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کا بھی ذکر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، المتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، یعنی بوسٹنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنی بڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ زیادہ اپنی باتیں کریں، میں، میرا خیال ہے، مجھے، آئی، می، مائی، یعنی ان سیلف سینٹرڈ ہوں، ان کی ساری باتیں اور ان کی ساری چیزیں صرف ان کی اپنی ہی ذات کے ارد گرد گھومتی ہوں، تو یہ چیز بھی تکبر میں شامل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کو صرف اپنی ہی فکر نہیں ہونی چاہیے، اسے دوسروں کی بھی خیرخواہی کرنی چاہیے، دوسروں کی بات بھی سننی چاہیے، اور دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تکبر کا اظہار چال میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے پیارے بندوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین میں بہت آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کے چل رہا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی یہ چال پسند نہیں آئی، اور وہ اپنے جی میں اترا بھی رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سا ہو اور سامنے آئے میرے، یعنی میرے جیسا کوئی بھی نہیں، میں سب سے بلند ہوں، سب سے اچھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک مسلسل دھنستا چلا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر کسی صورت پسند نہیں۔ پھر اسی طرح لباس میں بعض اوقات کہ اپنے کپڑوں کو اس انداز میں پہننا یا زمین پہ لٹکانا جس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہو، تو فرمایا کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا ازار یا قمیص یا پگڑی یا کوئی بھی چیز دراز کی یا لمبی کی یا لٹکائی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح کھانے پینے میں بعض اوقات تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جس میں اسراف اور دکھاوا اور نمود و نمائش شامل ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو، پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر بھی نہ کرو۔ پھر اسی طرح لوگوں میں نمایاں ہونا پسند کرنا، یعنی صرف وہ کام کرنا کہ جس میں انسان کے لیے شہرت یا بڑائی کا عنصر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، یعنی اس کو بڑا مان لیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ اسی طرح بعض اوقات حسب نسب پہ تکبر کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور دوسرے خاندانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ بعض نسلوں کو بعض پر فوقیت دے کر صرف کسی خاص نسل یا رنگ یا قومیت میں ہونے کو اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تکبر کی علامت ہے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ تکبر نہایت خطرناک چیز ہے جس کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے تو اس سے بچا کیسے جائے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس پر ایمان لے آئے، اس پر یقین رکھے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، عظمت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ سب حقیر ہیں، سب کمزور ہیں۔ مالک صرف وہ ہے، باقی سب مملوک ہیں۔ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ وہ رب ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔ ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ تو چند دن کے لیے ہے۔ جو ہی انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں بڑا ہوں تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ شیطان چونکہ خود متکبر ہے، وہ دل میں بار بار وسوسہ ڈالے گا۔ انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے اندر
غرور آنے لگتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان اپنے نفس سے خود زیادہ آگاہ ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس سے خود خوب آگاہ ہے کہ اب اس کے دل میں کس قسم کا خیال آ رہا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. تو جو ہی ایسا کوئی وسوسہ آئے تو فوراً انسان اللہ کی بڑائی بیان کرے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے اور ہر حال میں تواضع اختیار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ سے بڑا درجہ اور مقام کس کا ہو سکتا ہے. زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیا کرتے. تو انسان ایسے تمام مواقع پر پریکٹیکلی اپنے نفس کے اپوزٹ جا کر وہ کام کرے کہ جس میں عاجزی کا اظہار ہو، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے علاج کے طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کر لیا کرتے تھے، خادم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے. تو اس لیے کبھی انسان کم وقت سواری پر سوار ہو جائے، کم قیمت کپڑا پہن لے اور اس کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے. پھر اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے مختلف قسم کے کام کرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گزر بازار سے ہوا تو ان کے اوپر لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا، خود لکڑیاں اٹھا کے جا رہے تھے. تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے یہ کس وجہ سے اٹھا رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو بہت مال دے رکھا ہے، آپ کو ضرورت نہیں خود اٹھانے کی، آپ کسی سے اٹھوا لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے تکبر کو دور کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نفس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. تو اگر ذرے کے برابر بھی ایسا کوئی خیال دل میں آنے لگے تو انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر کچھ نہ کچھ ایسا کام کرے کہ جس سے وہ خیال نکل جائے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی، روم فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، تو حضرت عمر جس اونٹ پر جا رہے تھے وہ باری باری ان کا غلام اور وہ اس کو چلاتے تھے. تو جب وہ بالکل اپنے مقام کے قریب پہنچے تو وہ اونٹ سے اتر گئے اور خود اس کی لگام ہاتھ میں لے لی اور چلنا شروع کر دیا. اتنے میں حضرت ابو عبیدہ کو پتہ چلا تو وہ فوراً حضرت عمر کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے اور آپ کس طرح چل رہے ہیں، اس سے کہیں دشمنوں کے دلوں میں ہماری ہیبت کم نہ ہو جائے. تو اس وقت حضرت عمر سخت ناراض ہوئے، کہا کہ اگر ابو عبیدہ تم نہ ہوتے تو میں تمہیں بہت سخت سزا دیتا. تم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کس چیز کی وجہ سے عزت عطا کی ہے؟ وہ عزت ہمیں صرف اسلام کی وجہ سے ہے. اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز سے بڑائی چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. ہمیں کسی کے سامنے بھی کسی فتح کی وجہ سے یا کامیابی کی وجہ سے کسی تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ تھے وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی تھیں، جن کے ہاتھوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے بڑے متکبروں کو زیر کیا تھا، لیکن ان کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں آیا. ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اے عمر اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ ہاں واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بہت بڑی فتوحات سے نوازا. اگر وہ اپنا گال زمین پر رکھ دیتے ہیں تو ایک عام انسان کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ عام طور پر انسان کو تکبر کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے، علم یا عبادت کی کثرت کے احساس کی وجہ سے. یہ تمام چیزیں انسان کے لیے نعمت ہیں، لیکن اگر ان سب کو انسان یہ سمجھے کہ یہ سب میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تو انشاءاللہ انسان تکبر کا شکار نہیں ہوگا.
اور اسی طرح یہ بھی کہ انسان جب اس کی غلطی پر اس کو کوئی اور احساس دلائے تو اس پر ناراض نہ ہو. اگر انسان کی اصلاح کے لیے کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے اور وہ اس پر برا منا جاتا ہے، اس پر ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ سراسر تکبر کی علامت ہے. کون انسان ایسا ہے جو غلطی نہ کرے؟ کون ہے جس سے کوئی خطا نہ ہو؟ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. یونس علیہ السلام کی بخشش کس وجہ سے ہوئی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی پاک ہے، یعنی ہر غلطی نقص اور عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں خطا کار ہوں. تو جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ فزیکلی بھی چھوٹا اور سمٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، اور اس وقت سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، اپنے رب کی بلندی اور بزرگی کو یاد کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے، تو حقیقت میں اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان اگر اپنے تمام اعمال سوچ سمجھ کر کرے، شعور کے ساتھ کرے، تو انشاءاللہ تکبر کا خاتمہ ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح انسان ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی بچے کہ جن سے تکبر جھلکتا ہو. ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے، اور اگر انسان دن کے مختلف اوقات میں تکبیرات کا اہتمام کرے اور ان پر توجہ رکھے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کریں گی. آپ دیکھیے کہ ہر نماز کے سے پہلے جو اذان ہوتی اس میں کئی بار اللہ اکبر دہرائی جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اذان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کتنی دفعہ ہمیں یاد دلایا جاتا ہے. پھر اسی طرح اقامت میں آپ دیکھیے پھر اللہ اکبر دوبارہ. پھر نماز جب شروع کی جاتی ہے تو نماز کے ہر ایکشن کے شروع میں اللہ اکبر ہوتا ہے، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر ہے. پھر جب انسان رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے. پھر اسی طرح سلام پھیرتے ہی فوراً اللہ اکبر. پھر اسی طرح جب خاص دن آتے ہیں ذوالحج کے تو ان میں سب سے بہترین فعل جو قرار دیا گیا وہ بھی تکبیرات پڑھنا ہے. پھر حج کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے. پھر اسی طرح روزمرہ کی جو تسبیحات ہیں، نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں، ان میں بھی 34 بار اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے. نہ صرف یہ کہ خود بھی پڑھے بلکہ دوسروں کو بھی سکھائے. سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات سکھائیے لیکن وہ زیادہ نہ ہو. آپ نے فرمایا اللہ اکبر 10 بار پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے. اور جو شخص 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو گیا، یعنی میں کوئی بہت چل پھر کے اور بہت زیادہ اور عبادت کے کام نہیں کر سکتی، لیکن کوئی آسان سی چیز بتا دیجئے. آپ نے فرمایا 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو. یہ سب یعنی اتنا ذکر جو ہے، فرمایا یہ لگام کاٹھی سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے. اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. 100 اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. تو یہ تکبیرات کو معمولی نہیں ہے، دیکھنے میں چند کلمات ہیں، لیکن اگر انسان ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کے احساس کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بلندی کے مقام پر جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے کہ انسان جب دوسروں کے مقابلے میں اونچا جانے لگتا ہے تو فزیکلی بھی اس وقت اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب سے اوپر چلا گیا ہے تو بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے. اسی لیے جیسے سیڑھیاں ہم چڑھتے ہیں تو ہر قدم اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، تاکہ کسی بھی موقع پر
ہمارے دل میں اپنی بڑائی کا احساس یا خیال نہ آئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی بڑائی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل پر بھی ہو اور زبان پر بھی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور دل میں اپنی بڑائی کا خیال آنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس کے اس نام کو سمجھ کر اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کریں، اور جب بھی اللہ اکبر کہیں تو واقعی ہمارے دل اور روح کی آواز بھی یہی پکارے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ طاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين يا الله أنت السبوح يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله